بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم رائے حق کے ہم سفر ساتھیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر میں ہجر اسود نصب کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبر اور فراست کا نمونہ سامنے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب قریش نے ہجر اسود کو اٹھا کر کعبے کی دیوار میں لگانا چاہا تو اس معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ عزت میں حاصل کروں۔ پھر ابو امیہ بن مغیرہ جو قریش میں سب سے بڑی عمر کے تھے، انہوں نے کہا کل صبح جو شخص سب سے پہلے آئے گا وہ فیصلہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے۔ لوگ آپ کو دیکھ کر خوش ہو گئے کہ یہ صحیح فیصلہ کریں گے۔ پھر فیصلہ بہت اچھا ہوا۔ آپ نے ہجر اسود کو ایک چادر میں ڈالا۔ اس چادر کو جتنے قبائل کے سردار ہجر اسود لگانا چاہتے تھے انہوں نے چادر کو پکڑا اٹھایا۔ اس وقت آپ جوان تھے، نبوت نہیں ملی تھی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جب قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو پکار اٹھے، وہ امانت دار آ گیا۔ سیرت نگار مورخین نے لکھا ہے کہ جب تمام قبائل کے سردار چادر اٹھا کر نصب کرنے کی جگہ کے قریب لے آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر اسود اٹھا کر مقررہ جگہ پر رکھ دیا۔ یوں قریش کا جھگڑا رسول امین نے ختم کرا دیا۔ ہجر اسود کا لگانا اشارہ تھا کہ دین الہی کی عمارت کی آخری تکمیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ اس طرح ایک سخت لڑائی آپ کے حسن تدبیر سے رک گئی۔ سامان تعمیر کافی نہ تھا تو ایک طرف زمین کا کچھ حصہ چھوڑ کر چاروں طرف دیوار بنا دی گئی کہ موقع ہوگا تو اس کو کعبے کے اندر لے لیں گے۔ یہی حصہ ہے جس کو آج حتیم کہتے ہیں، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بعد نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ یہ حصہ خانہ کعبہ میں شامل کر دیا جائے، اس کی دیوار گرا دی جائے۔ پھر خیال آیا کہ نئے مسلمان ہیں، دیوار کعبہ کے گرنے سے بدگمان نہ ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پہلی چیز جس کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا وہ سچا خواب تھا۔ جو خواب بھی دیکھتے وہ اس طرح ظاہر ہوتا جس طرح رات میں صبح کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ پھر آپ غار ہرا میں جا کر اکیلے رہتے، اپنی ضروریات کا سامان لے جاتے اور پھر واپس گھر لوٹ آتے۔ غار ہرا کی تنہائیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے دروازے پر دستک دے رہے تھے، پھر دروازے کھول دیے گئے اور پردے اٹھا دیے گئے۔ اس وقت بھی آپ غار ہرا میں تھے جب حق آپ کے پاس آیا۔ بخاری کتاب الوحی۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول پر وحی کا نزول شروع ہوا، آپ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت جبرائیل امین سے ملاقات ہوئی۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے یہ پہلی ملاقات جس میں نزول وحی کا آغاز ہوا نیم بیداری کے عالم میں ہوئی۔ غار ہرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 1 سے 5 آیات سورہ علق کی پڑھی، فرمایا پڑھو۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا، ما انا بقاری۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر زور سے دبایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ علق کی آیات پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اس وحی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں نقش قائم ہو گیا۔
یہاں سے گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب رسالت طلوع ہو گیا۔ یہ پہلا سبق تھا جو آپ کو دیا گیا۔ یہ سن کر آپ پر خوف، گھبراہٹ اور بے چینی ہوئی۔ اللہ کے رسول رسالت کا پیغام لے کر اپنے گھر آئے، آپ کانپ رہے تھے۔ سیدہ خدیجہ ایک محبت کرنے والی، جانثار و وفادار بیوی تھیں۔ ان کے ذریعے آپ کو اولاد بھی ملی اور باعزت زندگی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسر کر رہے تھے۔ تو آپ نے پہلی وحی کے بعد جب آپ اپنے گھر آئے تو اپنی بیوی خدیجہ کو ساری بات بتائی کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ آپ بہت خوف زدہ تھے۔ بیوی ہو تو ایسی وفادار بیوی کی تسلی، اللہ کی قسم ہرگز اللہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کی صفات ہی ایسی ہیں۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، جو کما نہیں سکتا آپ اس کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کے غم دکھ دور کرنے میں مدد کرتے ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ جہاں بھی حق کی بات ہو آپ اپنا وقت، مال، صلاحیت لگاتے ہیں، مہمان کی خدمت عزت کرتے ہیں، ظالم کے مقابلے میں حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دی کہ جو انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ خیر خواہ ہوتا ہے اللہ اس کے کاموں کا ذمہ لے لیتا ہے۔ جو دوسروں کو کھلاتا ہے اللہ اسے کھلاتا ہے، جو دوسروں کو آسانیاں دیتا ہے اللہ اس کو آسانیاں دیتا ہے، دوسروں پر جو خرچ کرتا ہے اس کے مال میں برکت دیتا ہے۔ آپ تو حقوق العباد ادا کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ بات ہمیں بھی سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اگر ہمارا تعلق اچھا ہوگا تو اللہ ہماری بھی مدد کرے گا۔ کسی کو بھی آسانیاں دیں گے، اچھا مشورہ دیں گے، محبت دیں گے، ضرورت میں کام آئیں گے، کسی کی عزت کا تحفظ کریں گے، اس کی تعریف اور حوصلہ افزائی کریں گے، ہمت دلائیں گے، تسلی دیں گے، ہمدردی کریں گے تو حدیث کا مفہوم ہے اللہ اس کے لیے آسانی فراہم کرے گا جو لوگوں کے لیے آسانی فراہم کرے گا۔ یہی تسلی سیدہ خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ پھر سیدہ خدیجہ اپنے کزن، چچا زاد بھائی جو بزرگ اور عقل مند تھے، ورقہ بن نوفل کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں۔ وہ عیسائی تھے، عبرانی زبان جانتے تھے، انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے جو دیکھا تھا وہ ساری بات ان کو بتائی تو انہوں نے کہا میں اس وقت موجود رہا جب آپ نبی ہوں گے تو آپ کا ساتھ دوں گا جب قوم آپ کو نکال دے گی، کیونکہ جو بھی حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ میں زندہ رہا اس وقت تک جب مکہ والے آپ کو وہاں سے نکالیں گے، آپ کو بے گھر کر دیں گے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ یہ ساری چیزیں تورات میں لکھی تھیں۔ آپ کو ان آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا جس سے سارے انبیاء گزرے۔ تھوڑے ہی دن گزرے، ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم